ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، دو چیزیں، اللہ نے کیا کہا روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے؟ آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے، ایک دن میں ہمارے پاس 50 60 80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب رک نہیں رہا ہے، یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا بیچارہ، وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعریف دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا۔ مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل، لوگوں نے کہا بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں، اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کر۔ نہیں سمجھ۔ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، کون؟ وہ کیا، ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں بچے کو اٹھاؤں گا، دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے، ماں دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کر، یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ مار بھی نہیں رہی، لیکن رونے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے، جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں، اس کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے۔ نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے نماز سے اعراض۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے، کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا۔ ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں، لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی۔ ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا، یہ ہے نماز سے اعراض، یہ ہے نماز سے اعراض۔ جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔
جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو، اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ سے کہ ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے، بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، جس کا نام ہے لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ سن 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں، سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے، نماز سے کہ وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے گا آپ۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں۔ دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا۔ کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا۔ طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی۔ گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے۔ یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں۔ رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے۔ ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ۔ دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو۔ ان طوائفوں نے کہا، دیکھیے صاحب، ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے۔ صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجیے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی۔ مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو۔
चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिया और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो, हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा। ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गईं। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है, पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू ना देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू ना देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई हैं। आए शराब पीने वालों, आए जुआ खेलने वालों, क्रिकेट बोर्ड में मस्त रहने वालों, क्रिकेट में खेल खेल कर अपनी जवानी बर्बाद करने वालों, लहू और लैब में पढ़ने वालों, 12-12 और 1-1, 2-2 बजे तक यूट्यूब पर गंदी गंदी चीजें देखने वालों, मूवी देखने वालों, जरा सोचो तो सही, इन नौजवानों की हैसियत कैसी बदलती है। अभी इनको बारात लेके जाना था लड़कियों के गांव में, लेकिन अब इन दोनों भाइयों का जनाजा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कब्रिस्तान की तरफ। अभी ये लड़के साथ में 300 और 400 बाराती लड़के के गांव में जाना थे। 300 और 400 लोगों के साथ इन दोनों नौजवानों को लड़की के गांव में जाना था, लेकिन अब ये 300 और 400 लोग लड़की के गांव में के बजाय अब जनाजे में जा रहे हैं। हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला के कहा नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो।
اب سنو, اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو, اذان تو 5 بار ہوتی ہے, کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے. آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں, تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے, میچ بار بار تھوڑی ہوتا, آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا. تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو. یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے, کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. ہم اس سے روزی کو تنگ, یہ نہیں کہا بند کر دیں گے, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے, اس کو پکڑے رہو. پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے, آدھا ادھورا نہیں. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی, آپ کو بھی دے دوں. پورا کا پورا اسلام, یہ ایک کھمبا ہے, یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے, یہ کھمبا ہے. مان لو یہ بجلی کا پول ہے, بجلی کا پول ہے, اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے, آم کا درخت. آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے, یہ بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے. آندھی آئی یا تیز ہوا چلی, جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی, تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے. تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے, تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا, میں آم کا پیڑ ہے, تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے, ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو. ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے, یہ بجلی کا پول ہے. نہیں صاحب اس میں تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. 10 15 پتے وہاں سے چپک گئے, تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا. مثال تو آپ ہی کی ہے, آپ ہی نے کہا صحیح ہے. یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو, اس کا تنا بھی آم کا ہو, اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں, اس میں پتے بھی آم کے ہوں, اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو, تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ. تو سن لو مسلمان, آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا لیٹنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی عبادت, آپ کی نماز, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کی زکاتیں, یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا. جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے, مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے, اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں, یہ لیجیے. اب آئے نہیں رہا, موبائل ہی چھوڑ. چلیے مان لیجیے ہم نے ایک پتھر اٹھایا, اس پہ پانی بھرا ہوا ہے, اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے. 2 دن کے بعد آئے, دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے. 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا. ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پانی کا ایک گلاس ہے, جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے, جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا, کلر, گلاب جامن وغیرہ میں, بوندی وغیرہ میں. آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے. اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال. گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین. یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو, پیلا. اب آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں؟ کر کے دکھاؤ. کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا, اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. دونوں طرف سے بات ہوئی نا. پانی میں رنگ ڈالا گیا, پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا, لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا, اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ
نہیں ہو سکتا، پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو، ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے، پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے لیکن جان دے دی، لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا۔ حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے اسلام یہ مذہب ہے، اس مذہب کو پہچانو۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں اور کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ پھر کبھی آپ بلائیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک پہ اچھالیں گے۔ آج ہم نے صرف اس لیے اسلام کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہمیں اس سے جڑنا چاہیے اور اسلام اپنے اندر ایسا جذب کر لینا چاہیے کہ اسلام ہم میں گھل جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا۔ ایک بات اور سن لیجئے، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جو غلطی کیے تھے آپ، وہ قابل معاف ہیں، وہ قابل عفو درگزر ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب آپ سوچ سمجھ کر قدم کیجئے، قدم اٹھائیے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھا ہے، اسکول میں پڑھنے آتا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے، پھر LKG میں آتا، پھر UKG میں آتا، پھر فرسٹ میں آتا، پھر سیکنڈ میں آتا ہے۔ جب تک بچہ 5th میں نہیں آتا اس کو پینسل دی جاتی ہے، پینسل، اور ریزر دیا جاتا ہے مٹانے کے لیے۔ A لکھو، بچہ A لکھتا ہے، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ B لکھو، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ بچہ غلطی بار بار کرتا ہے، ریزر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں دی جاتی بلکہ پین دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ریزر نہیں ہوتی اس کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اب تم غلطی کرنے کے لائق نہیں ہو، غلطی کرنے کی تمہاری عمر گزر چکی ہے۔ جب تم چھوٹے تھے غلطی کرتے تھے، ریزر سے مٹا دی جاتی تھی۔ اب جو کچھ بھی لکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب جو لکھو گے وہ مٹے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی تعلق ہمارا اور اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب جو بھی کرو گے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے، وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اسی لکھے ہوئے پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اسی لکھے ہوئے پر ہمیں جنت ملنا ہے، جہنم ملنا ہے۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ شراب کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو تو پہلے سوچ لو، جوا کھیلنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو، اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، کس کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں، حلال روزی کھائی ہے کہ نہیں ہے، رزق حلال کھایا کہ نہیں۔ اب آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمیں پانی اور رنگ کی طرح ہمارے ساتھ کر دے کہ رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور پانی سے اسلام رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ ایسے ہی اسلام ہمارے اندر داخل کر دے کہ نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ چوروں سے ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا، آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلاً ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے، ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے، نہیں جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں، کیسے پئیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے
ہمارا اٹھنا بیٹھ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں. ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ. سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں ہمیں کوئی دقت نہیں. سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا چھین کے. ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے. پیچھے سے اٹھ جایا کرو. اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے، جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا. اچھا نہیں لگتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے، اب کہاں کیا کرو گے؟ یہاں بیٹھ جاؤ. بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی؟ اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سونے بیچارے. تو سنیے، یہ ہمارے دماغ پہ چھا جانا چاہیے، اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پہ چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں. مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا، سنا آپ نے؟ ایک بہت بھوکا آدمی تھا. اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا. بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں، لیکن نہیں مل رہی. اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا. ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا، بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی. وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا، وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا، وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا، وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہیں. اور کیا ضرورت تھی 4 مائک، 4 پلیٹ، 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا، 2 اور 2 کتنا؟ اس کو جواب دینا چاہیے 4. لیکن اس نے کیا کہا؟ 4 روٹی. کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے. یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا لیکن آگے روٹی کہہ گیا. 4 کے بعد روٹی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا، کھانا مل جائے. میرے بھائیوں، یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. ہم اٹھیں تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم چلیں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم کھائیں پیے یا جو محنت، جو بزنس، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام مکمل ایک مذہب ہے، کمپلیٹ، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے. میں نے کہا نا، ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں بس. عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں. آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے. کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے. یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو. لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہٰذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے. یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن رہنا ویسے
اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے ہیں، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے، مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔